الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 20ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ شہر الغفران ہے، معافی مانگنے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ کی رضا پانے کا مہینہ، ندامتوں کے آنسو بہانے کا مہینہ. فرمایا کہ اذا بکل مذنب فقد راسل اللہ، جب کوئی گناہ گار روتا ہے تو اللہ تک اس کا میسیج پہنچ جاتا ہے.
تو عام آنسو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ اللہ کا چیلنج ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا معافی تمہیں کون دے سکتا ہے، تمہارے گناہ کون معاف کرتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم معافی نہیں مانگو گے، اگر تم اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، اور تم کیوں نہیں مانگتے، اگر مانگو گے تو رحمتیں سمیٹ کر اٹھو گے۔ کہا کہ جب انسان کے سامنے اعمال نامہ آئے گا تو استغفار زیادہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ استغفار اعمال نامے کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور کہا خوش قسمت انسان وہ ہے جو سحری کے وقت اٹھ کے وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فیعطا، حل من داع فیستجاب لہ، حل من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کسی کو حاجتوں کی ضرورت کہ ہر حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی ندامتوں کے آنسو بہانے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، تو اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو آنکھ کھلے تو پہلے چوتھا کلمہ پڑھ لیں اور پھر تیسرا، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہم اغفر لی، تو اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ سوال کر رہے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ تو کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہرے بھرے برونق باغات اگائے۔ ما کان لکم، تم سے تو ممکن ہی نہ تھا کہ تم اس کے درخت اگا سکو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور ان میں پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان اس نے رکاوٹ بنا دی۔ ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ ہے کوئی خدائی کا شریک ہونے کے لائق؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ تو کہا جیسے قوانین قدرت تمہارے فائدے کے ہیں تو قوانین شریعت بھی تمہارے فائدے کے ہیں، دونوں میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا کے اے انسان تجھ کو مہمان بنا کے یہاں پہ اتارا۔ اور الہ کون ہے؟ جس کی طرف سکون کے لیے انسان رجوع کرے، جس سے محبت کرے، جس کی خاطر مر مٹے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب بھی وہ اسے پکارے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین کا خلیفہ تمہیں بناتا ہے؟ کون یہ سلسلہ چلا رہا ہے نسل در نسل؟ الٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم اس کو یاد رکھتے ہو۔ اب اللہ نے فرمایا دیکھو میرا وعدہ ہے کہ تڑپ کے مانگو گے، بے قرار ہو کے مانگو گے، بے بس ہو کے مانگو گے، اپنی عاجزیوں کا اظہار کر کے مانگو گے تو میں ہی تمہارے دکھ، درد، مصیبتیں، غم، پریشانیاں، تکلیفیں، تمہاری بیماریوں کو دور کروں گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ تڑپ کے مانگنے والی، جیسے حضرت یونس نے بے قرار ہو کے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو تمام طرح کی ظلمتوں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے میں تو قریب ہی ہوں، اور مصیبتیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، تمام سہارے توڑ کر انسان تیزی سے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم تڑپ کے مانگتے ہو، فریاد کرتے ہو، بار بار مانگتے ہو تو میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں۔
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے، اندھیروں میں کون تمہیں منزل پہ پہنچاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو ہواؤں کو بطور خوشخبری بارش سے پہلے بھیجتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، اللہ ان کے شرک سے برتر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹاتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ بھی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں سمجھتے، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب وہ زندہ کیے جائیں گے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ اب اللہ ہی عالم الغیب ہیں، اور جتنا وہ علم جس کو دیں تو یہ اللہ کی اپنی چوائس ہے، سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ہر موقع پہ جب بھی پانی کی کمی ہوتی، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے یا لعاب ڈالتے تو پانی زیادہ ہو جاتا اور چشمے پھوٹ پڑتے۔ حدیبیہ کے موقع پہ 1400 لوگ تھے، کنواں خشک تھا، آپ نے کلی کر کے اس میں ڈالی، انسان اور جانور سب سیراب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے دیکھا، فرمایا کہ بکری ان کے پاس تھی کہ بکری لے کر آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرے مالک کی ہے اور میں امین ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا میرے پاس لے کر آؤ، اس کے تھن پہ ہاتھ رکھا تو فوراً وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی تھی، میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ازواج کے پاس جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ بہرحال ایک گھر سے صرف دودھ کا ایک پیالہ ملا، جیسے ہی میں لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو دینا شروع کرو، تو 20-25 لوگ تھے تقریباً، کہا میں نے دینا شروع کیا اور میں نے سوچا میں کبھی لے کر نہ آتا اگر انہوں نے ہی پینا تھا، تو بہرحال فرمایا کہ سب نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب ابو ہریرہ تم پیو، کہا میں نے اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ برکات ایسی ہیں کہ آپ کی سنتوں میں برکات ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ نے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے خواتین کہ خمر الآنیہ و اوق الاسقیہ، کبھی بھی برتن کو کھلا نہ چھوڑا کرو۔ تو یہ آپ نے یہ تمام طریقے بتائے کہ اگر ہانڈی بھی بناتے ہیں تو اس کو پورا اس کے ڈھکن کو مت اٹھا لیں، آدھا اس کو ڈھانک کے رکھیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے آبا، واقعی ہم نکالے جائیں گے، لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے آبا سے وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہو چلو زمین میں دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان پہ غم مت کیجئے اور آپ کا دل تنگ نہ ہو ان سے جو شرارتیں یہ کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب ہوگی، قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو ان قریب اس کا بعض حصہ تم سے آ ہی لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان و زمین میں مگر واضح کتاب میں ہے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن حقیقت ظاہر کرتا ہے بنی اسرائیل کی اکثر ان باتوں کی جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔
اور یقیناً یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان صحیح حکم کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، ان تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ واضح حق پہ ہیں۔ یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو کہ جن کے دل مردہ ہیں، اور نہ ہی بہروں کو پکار سنوا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں آپ اندھوں کو ہدایت دینے والے ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، آپ تو اس کو سنوائیں گے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے گا اور پھر وہ سر تسلیم خم بھی کرے گا، وہ مانتا بھی ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ تو کہا کہ ایمان کی دولت سے جب انسان مالا مال ہوتا ہے تو تب اس کو نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ہمارے لیے ایمان کو تو پسند کر اور ایمان ہماری رگوں پہ میں سرایت کر دے اور ہمارے دلوں میں اس کو سجا دے، بیوٹیفائی کر دے، اس کو خوبصورت کر دے، ڈیکوریٹ کر دے۔ فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، کہا کہ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کو نیا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا فاسألوا اللہ، اللہ سے مانگو کہ اللہ ایمان کو تمہارے دلوں میں اس کی تجدید کرتا رہے۔ جب تلاوت القرآن کرتے ہیں، جب ایسی محفلیں سجتی ہیں تو اس وقت ایمان نیا ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے کہ افضل العملی، بہترین عمل کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اس پہ یقین۔ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک دابہ جانور ہوگا جو کوہ صفا سے نکلے گا، سر سے مٹی جھاڑتا ہوا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہے گی، یہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا، پھر زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا۔ آفتاب بلند ہونے کے بعد یہ دابہ نکلے گا، فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک گروہ، ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو کہے گا، اللہ پوچھے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ باوجود کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا، اس کے باوجود کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، اور ان پر بات جم جائے گی ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون کریں اور دن کو روشن بنا دیا؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر گھبرا اٹھیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں سب، مگر جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ تو پہلا نفخہ ہوگا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو ایسا ہوگا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے۔ تو کہا کہ جن کو اللہ چاہے گا جیسے شہداء، فرشتے اور انبیاء، وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس عاجز اور پست ہو کر حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسے جامد ہوں گے، حالانکہ قیامت کے دن یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ایسے سمجھتے ہو کہ پہاڑ ایسے گڑے رہیں گے، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ایسا نہیں ہوگا، روز محشر بادلوں کی طرح یہ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنات، جو ایک نیکی کرے گا تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔
وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو کہا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت سمجھو، نیکیوں کو سنبھال کے رکھو، کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ پریشان نہیں کرے گی وہ جو پہلا نفخہ ہوگا، گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ عرش تک جا پہنچتا ہے، کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ ایسے کلمات ہیں جو میزان کو بھر دیتے ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اوندھے منہ وہ آگ میں جھونکے جائیں گے، صرف وہی بدلہ تم دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ انما امرت، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کا رب ہے، الذی احرمھا، جس نے اس کو محترم کیا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار بن کر رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پاک مسلسل پڑھتا رہوں، قرآن پاک مسلسل پڑھے جانے کی چیز ہے، اور کہا اس کو میں پڑھ کے سناؤں اور اس کو مسلسل پڑھتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پائے تو وہ اپنے نفع کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم اس کو پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے رہے۔ دیکھیں فرشتے پوری زندگی تسبیح کرتے ہیں اور ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی، کمپلسری مسلم صلی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں اور جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب لکڑی کو بھی پتا تھا، تنے کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا کہ کان النبی یخطب الی جذع، آپ خطبہ دیتے تھے ایک تنا ہوتا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے، فلما اتخذ المنبر، جب منبر بنا لکڑی کا، تحول الیہ، تو آپ نے اس کو تبدیل کیا، فحن الجذع، تو وہ تنا رونے لگا، فاتاہ فمسح یدہ علیہ، آپ اس کے پاس آئے، اس کو حق کیا، اس کو پیار کیا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ تو رونے والے کو چپ کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو حق کریں۔ سورۃ القصص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین۔ اچھا، اس سورت کا جو انداز ہے وہ قصص النبیین کا، کہ حضرت موسیٰ کی زندگی اس میں بتائی جائے گی، تو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کی زندگی کا۔ تو یہ آپ کی شروع کی زندگی ہے اور انشاءاللہ پوری لائف سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کی خبریں ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا رہے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ اہل ایمان کو۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا، سرکش بن بیٹھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کے کئی گروہ بنا دیے۔ وہ ایک جماعت کو ذلیل کرتا تھا ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹے قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑا فسادی تھا۔ ونرید، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو وہاں پہ کمزور بنایا گیا تھا، اس ملک میں، یعنی بنی اسرائیل پہ ہم احسان کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے حالات بدلنے کا ارادہ کیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو امام بنائیں اور اس ملک کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو اس ملک شام میں اقتدار بخشیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائیں جن چیزوں سے وہ ڈر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سب کچھ دیا، لیکن ہر وقت کا خوف سوار تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بچہ اس بنی اسرائیل میں سے اس کی حکومت کا تخت الٹ دے گا۔ بہرحال اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر اس کو اس چیز کا خیال آیا کہ وہ ہماری مزدور، وہ تو ختم ہو جائیں گے، اب کون اہرام مصر وہ بنائے گا، کون کام کرے گا؟ تو 1 سال اب قتل کرتا اور 1 سال زندہ چھوڑ دیتا۔ اب اللہ کی پلاننگ تھی کہ جس سال وہ زندہ چھوڑتا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال وہ قتل کرتا تھا حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھانی ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے،
اے انسان تو خام خائے کے کدھر پہ جاتا ہے، دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، ایک اللہ سے یاری لگا لے، پھر دیکھ کہ تیرا رب تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ اور یہ روز ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ واقعی ساری طاقت، قوت، اقتدار، اختیار، سب چیزیں اس کے آگے بے بس ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور شیطان کا کیریکٹر ہمیں دکھایا قرآن پاک میں، جو انتہائی برے کیریکٹرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کو، اس کی بادشاہت کو کیسے ختم کیا، اور وہ خود ہی نکل کے آیا اور دریا میں، سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو کہا کہ ہر وقت تو اسے خوف تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہے تاکہ کیا ہو، یہ قوی بنے۔ پھر دیکھیں گے ہم کس طرح سے قوت تھی کہ وہ ایک قبطی کو مارا تو اسی وقت وہ ختم ہو گیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت اور غم مت کرنا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ، آخر کار اس کو آل فرعون نے اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن اور رنج کا باعث اور غم کا ذریعہ بنا۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکر تو تھے ہی خطا کار۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو کہ ایسا ہوا کہ اب دودھ پلا رہی ہیں، اور کہا کہ اب خوف ہے، غم ہے، اور خوف اور غم دونوں بہت طاقتور ہیں کہ انسان کو پاگل کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ اس بچے کو تم صندوق میں ڈال دو۔ اللہ، اس بچے کو صندوق میں ڈالوں گی تو کیا ہوگا؟ کہا صندوق میں ڈال کے اس کا سمندر میں پھینک دو۔ اب ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب بچے کو نہلا رہی ہوتی ہے تو کس طریقے سے باہوں میں پکڑ کر کے، ہائے میرا بچہ چھوٹ نہیں جائے، ماں تو ماں ہے۔ تو کہا کہ اللہ چلو میں اس کو پھینک بھی دوں، یہ سمندر کی لہریں، وہاں کے مگرمچھ، وہاں کے جانور، وہاں کی چٹانیں، پتھر، سب دشمن ہیں، اور یہ چھوٹا بچہ ہے۔ چلو اللہ یہ کہاں جائے گا؟ کہا اس کے پاس جائے گا جس سے تو نے اسے بچانا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ تفسیر ہے کہ اللہ بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے ساتھ ہوں تو میں بچے کو کیسے بچا رہا ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ربطنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، طاقتور کر دیا، کہ یہ اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے صبری میں آ جاتا ہے، بے حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ بہت بڑا صدمہ بھی انسان کو ویسا جزا فضا نہیں کرنے دیتا کہ اللہ دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ اڑ کر گئے، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ ماں نے خود ہی کہا کہ جیسے ہی تمہیں سپاہیوں کے بوٹوں کی چاپ محسوس ہو تو کیا کرنا، اس بچے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دینا۔ تو اب ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ چیخ نکلتی ہوگی، لیکن اللہ نے دل کو مضبوط رکھا۔ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ وجیہ، کہ جو بھی دیکھتا تھا تو اس کو محبت ان کے چہرے پہ پڑتی تھی۔ اور ماں کی کیا کیفیت ہوگی جب اس بچے کو پھینک دیا؟ بہرحال اب بغیر چیختی ہیں تو پیچھے سے سپاہی آ کے اس بچے کو پکڑ لیں گے۔ بہرحال بیٹی سے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جانا، دیکھنا میرا بچہ کہاں جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آ کے دکھایا کہ وہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ وہ بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے، تو اس نے مارنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ بچہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو کیونکہ اللہ نے وہ چیز کہ جس کے لیے لاکھوں بچے قتل ہوئے تھے، آج وہی بچہ ان کے گھر میں آ رہا ہے اور ان کی اولاد بن رہا ہے، تو اس نے کہا حضرت آسیہ نے کہ قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا نہیں، ٹھنڈک تیری تو ہے، میری نہیں۔ بہرحال بیٹا بنا لیا۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، حضرت آسیہ انتہائی نرم دل تھی اور ان کی اولاد نہ تھی، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، بہت گھبراہٹ تھی
ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، قریب تھا کہ وہ راز کو فاش کر دیتی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہوں۔ تو بس وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت سے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، چنانچہ اس کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ ہو کر دیکھتی رہیں اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اب حرام کر دیا ہم نے اس پر دائیوں کا دودھ اس سے پہلے۔ فقالت، تو بہن کہنے لگی کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں ایسے گھرانے کا جو اس کی پرورش کریں تمہارے لیے اور ہوں بھی اس کے خیر خواہ۔ فرددناہ الی امہ، اس کی ماں کی طرف ہم پلٹا کر لے آئے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ یہ بچہ تیرے پاس آئے گا، تو اب ایسا ہوا کہ دائیاں آتی تو کسی کی چھاتی کو وہ منہ نہیں لگاتے۔ تو اب بہن نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش بھی کرے گا۔ اب حضرت موسیٰ کی ماں، اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تو توکل کر، میں جیسے کہہ رہا ہوں تو کر، کہ ہم اس کو تیرے پاس لوٹا کر لائیں گے۔ اب وہی فرعون، اس کی بگھی، اس کے سیکیورٹی گارڈز، اس کے انعامات، اب وہی بچہ ہے، وہ شاہی محل کے پروٹوکول کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر کے دکھائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ایمان کی قوت دیتی ہیں کہ واقعی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہو ہی نہیں سکتا۔